أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پر محمد وعلیکم عزیزان گرامی، اللہ کے کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ وہ آزمائش کرے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. عزیزان گرامی، مسلسل اس آیت کے ذیل میں باتیں آپ کی سماعت کے حوالے ہو رہی ہیں. چونکہ قرآن کریم ہے اور یہ واحد کتاب ہے جس کے شروع میں ہی خداوند کریم نے لا ریب کا یعنی یہ دعویٰ کر کے بتا دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتے. ورنہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اور جس سے پہلے کتابیں آسمانی کتابیں جو عام طور توریت، زبور، انجیل، یہ جو کتابیں آئیں تو ان کتابوں کو ماننے والوں نے اپنے من موافق اپنے مطلب کے اعتبار سے کتابوں میں الٹ پھیر کر دیا، اور جو آیتیں تھیں اس میں دست برد یعنی سے کہا جائے تعویل و تحریف کرنا شروع کر دیا، تحریف کرنا شروع کیا، اور جو ان کے مطابق کتاب تھی اور جو ان کے مطلب کے مطابق ہوا کرتا تھا اسی کو نکالتے تھے. اپنی زبان میں کہا جائے تو اس زمانے میں آیتیں بیچی جاتی تھیں اور خریدی جاتی تھیں. یعنی اگر کوئی بہت پیسے والا آدمی، مثال کے طور پر اگر کوئی بہت پیسے والا آدمی ہے اور اسے چونکہ اپنے مال کو حلال کرنا ہے تو کسی بھی مولوی کو پکڑ لیتا تھا جو کتابوں کے عالم ہوا کرتے تھے، کہا بھئی ہمارے لیے کچھ ایسا کرو، کہا کچھ نہ کچھ تو خیر کرنا پڑے گا. اسی بہانے سے مولوی کا بھی بھلا ہو جاتا تھا اور ان آیتوں کو تبدیل بھی کر دیا جاتا تھا. کہا بھئی تمہارا سے عام طور سے اور جگہوں پر ہے، کہیں سے بھی جمع کریے، حلال حرام جو بھی آپ کے ہاتھ میں آئے آپ جمع کرتے ہیں. کہا پاک کیسے کیا جائے گا؟ کہا بس تھوڑا سا مسجد میں ڈال دو، مال پاک ہو جائے گا. تو ایسے زمانے گزر گئے، اور باقاعدہ قرآن کی بھی بعض جگہوں پر ہے کہ تم میری آیاتوں کو بہت ہی کم قیمتوں پر مت بیچو. جیسے کہ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، وہ جو زبور کو ماننے والے تھے، وہ جو توریت کو ماننے والے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے. کہا قرآن کی آیت ہے اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے شروع میں ہی کہہ دیا گیا لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، مستقل چونکہ کتاب آپ کا جو عقیدہ ہے قرآن و اہل بیت کا ہے، تو پہلے قرآن ہو پھر اہل بیت کا تذکرہ ہو، یعنی قرآن ناطق کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، قرآن صامت کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. آپ کربلا کے منظر میں دیکھیے
جب بھی آپ علماء سے سنتے ہیں کہ خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، تحلیل و تکبیر کی آواز آ رہی تھی، نمازوں کے لیے مہلت مانگی جا رہی تھی، تو قرآن بھی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے قرآن سے دوری اختیار کی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک پیر پہ چل رہے ہیں، دوسرا پیر جو ہے آپ کا جو ہے چلنے کا قابل نہیں ہے، اور یا ایک طرف قرآن کو پکڑ لیا گیا تو بس پرانے صاحب کی طرح ہو جائیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، وہ ایسا دعویٰ ہے کہ کتاب کافی ہے اور کتاب بغیر معلم کے حل نہیں ہوتی، تو یہ معلم کو چھوڑ کر یہ معلم بنے پڑے ہیں کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ کتاب کا جاننے والا ہونا چاہیے، لیکن یہ دعویٰ کر کے کہ ہم کتاب کو جاننے والے ہیں، جسے آخر تک سورہ بقرہ نہیں یاد ہوا اور وہ کتاب کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں کہ بہت سارے کتاب کے دعوے کرنے کے لیے آئے، کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ تو آپ کے لیے اہل بیت کے ساتھ قرآن کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن آپ کا گریبان پکڑ لے، کیونکہ کربلا میں قرآن کی بھی تلاوت اور سر کٹنے کے بعد بھی امام نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو حسین قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو آپ کے کردار میں ہمارا کردار کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے۔ اچھا کوئی آئے یہ کہے کہ بھئی مجھے قرآن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم تو صرف اس کو پڑھتے ہیں، یہ ہماری کم علمی ہے یا ہماری کوتاہی ہے کہ ہم قرآن کے معنی نہیں جانتے، ورنہ ہر مسلمان کو قرآن کا معنی بھی آنا چاہیے۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو قرآن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو قرآن دیکھنے کا ثواب ہے۔ آپ جب کہیں سفر پہ جا رہے ہو تو قرآن دیکھ کر چلے جائیے، آپ کہیں کام پہ جا رہے ہو تو قرآن کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، وہی کافی ہو جاتا ہے، اتنی آپ کا ثواب مل جاتا ہے جو پڑھنے والے کا ثواب۔ تو آپ کہیں سے چھٹکارا نہیں ہے آپ کو، آپ قرآن سے منسلک رہیے۔ یہ قرآن ہے، یہ آپ کو فائدہ دے کے جائے گا، آپ کو نقصان دے کر نہیں جائے گا۔ اب یہ بہانہ کہ بھائی میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، گجراتی میں پڑھیے، ہندی میں پڑھیے، آپ کا لگاؤ بہتر یہ ہے کہ عربی میں پڑھا جائے، قرآن سیکھا جائے، اور قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، آدمی بڑھاپے تک قرآن کو سیکھ سکتا ہے۔ اب یہ کوئی بہانہ نہیں، اپنے گھر میں اپنے بچے سے پڑھ سکتا ہے، اپنی بیوی سے پڑھ سکتا ہے، اپنی ماں سے پڑھ سکتا ہے اگر کسی کو قرآن آتا ہے۔ اگر پورے قبیلے کو نہیں آتا تو یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ اتنے اپڈیٹ دور میں، اتنے ترقی یافتہ دور میں پورے گھر والوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بھی ایک تکلیف ہے اس معاشرے کی۔ بھائیان گرامی، تو قرآن آپ کا نقصان نہیں کرتا، قرآن و اہل بیت ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں جہاں بھی رہنا ہے قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ نماز کی طرح قرآن کو بھی ہلکا سمجھا جائے۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہے، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اور اپنا شیوا بنائیے، اپنا طریقہ بنائیے کہ کیسے قرآن کے ساتھ رہنا ہے۔ اور عام طور سے جو پہلے کے ہمارے بزرگ تھے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ عام طور سے کھانے کے وقت، یہ ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے لیکن باہر کنٹری میں ہوتا ہے، یا بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، یا عیسائیوں میں ہوتا ہے، یا غیر مذہب میں ہوتا ہے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے اللہ کو یاد کرتے، جو ان کا سسٹم ہے اس کو اس کرنے کے بعد پھر وہ کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ کسی دور میں ایک ضعیف العمر، وہ ہمیشہ کھانے سے پہلے قرآن پڑھا کرتے تھے، یعنی زندگی میں قرآن کو اس طریقے سے اپنے شامل کر لیا تھا کہ جب بھی موقع ملتا تھا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی روش ہونا چاہیے ہر مسلمان کی، ہر حسینی کی جو امام حسین کو مانتا ہے، جب بھی اسے موقع ملے تو قرآن پڑھا کرے۔ اگر کچھ سورہ یاد ہے تو اس کا ورد کرتا رہے۔ تو یہ اپنی زندگی میں انہوں نے شامل کر لیا قرآن کو۔ اور کھانے سے پہلے اچھا گھر کا جو ماحول ہوتا ہے تو بچے جو دیکھتے ہیں وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، بڑے ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، بڑا جیسا کرتا ہے چھوٹا ویسا ہی کرتا ہے۔ بڑا اگر مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے تو بچے کو لامحالہ مجلس میں آنا ہی پڑے گا۔ آپ اس نے دیکھا ہے، اپنے والدین کو دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، جب مجلس شروع ہوتی ہے باہر کھڑے رہتے ہیں، لیکن مجلس میں کب آتے ہیں؟ جب مصائب شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک روش جو صحیح روش نہیں ہے۔ تو یہ بچے جب دیکھتے ہیں تو بھائی ہمارے ابا نہیں آتے تھے تو ہم نے بھی آخر میں جانا چاہیے، وہ پھر اسی کو عقیدہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مجلس میں صرف مصائب میں جایا جاتا ہے، فضائل میں نہیں جایا جاتا۔ تو یہ ایسی روش مت بنائیے کہ آنے والی آپ کی نسلیں، آپ تو باہر کھڑے ہیں لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ باہر بھی کھڑا نہیں رہے گا، وہ آئے گا ہی نہیں۔
کیونکہ ہمیشہ زمانہ ترقی کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ روش جو مجلسوں کی ہے کہ باہر کھڑے رہنا، مجلسوں میں نہ آنا، تو یہ باقاعدہ درجات ہیں کہ باہر جو ہے بیچارے اتنے ثواب کے حامل ہی ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یا نماز جماعت میں جو پہلی صف میں ہے اس کا ثواب الگ ہے، جو دوسری صف میں اس کا ثواب الگ ہے، جو تیسری میں اس کا ثواب الگ ہے، یعنی درجہ بدرجہ ثواب آپ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ملتا سب کو ہے، لیکن کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے۔ تو باہر رہنے کا مطلب یہ ہے، بہرحال مجھے کچھ کسی کو طنز نہیں کرنا ہے کہ کہیں بھی مجلسیں ہو، جب بھی امام کی مجلس برپا ہو تو کوشش کیے کہ اندر آ کے بیٹھا کیجیے اور آگے آ کر بیٹھا کیجیے، ورنہ پھر آپ کا نام صرف مسلمانوں میں آئے گا، مومنوں میں نہیں آئے گا۔ کہ مومن وہ ہوتا ہے، میں ایسا نہیں کہ میں ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، معاذ اللہ ایسا نہیں جو باہر کھڑا ہے مومن نہیں ہے، لیکن اور ایمان کو اضافہ کرنا ہے تو اسے مسجد میں یعنی مجلس میں آنا ہوگا تاکہ اس کی اور ایمان میں اضافہ ہو، ورنہ مثال ایسی ہوگی جو پہلے کے عرب ایمان لے کر چلے آئے۔ اچھا، بڑا عجیب مسئلہ تھا، اتنے خناٹ لوگ تھے، اتنے خطرناک لوگ تھے کفار قریش، جب آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے اور پھر جب مسلمان ہو گئے تو جتاتے تھے، کہا دیکھیے آپ کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، دیکھیے آپ کے کہنے پہ مسلمان ہو گئے، اب آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے، کب نماز بھی پڑھنا ہے، خون سے بھی نکالنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور یہ کام بھی کرنا ہے، ایسا کرنا، کہا کلمہ پڑھ لیا کافی نہیں ہے۔ وہ جو بڑے بڑے سرگروہ تھے، جو بڑے بڑے نیتا تھے، کہا بھائی یہ رسول اکرم نے تو بڑا عجیب کام کر دیا، ہم نے تو چلو کیسے بھی کر کے کلمہ پڑھ لیا، اب تو یہ پیچھے ہی پڑ گئے، کبھی یہ کام کرنا ہے، کبھی وہ کام کرنا ہے، کبھی جنگ پہ جانا ہے، کبھی ہمارا پہلے سسٹم ٹھیک تھا۔ تو ایسا مسئلہ بعض لوگ اس طریقے کے مسلمان ہوئے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی گنتی ان مسلمانوں میں ہو جائے، اور خدا نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ جب ان لوگوں نے کہا، یعنی قرآن کی آیت ہے قالت الاعراب آمنا، جب اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے، یعنی جب ظاہر دیکھا مومن کا درجہ زیادہ ہے تو یہ سوچا ہوگا کہ بھائی رسول سے کہا ہم لوگ ایمان لے کر چلے آئے، تو خدا نے کہا میرے حبیب ان سے کہو یہ ایمان ابھی نہیں لائے۔ کیا کہا؟ ابھی یہ ایمان نہیں لائے، ان سے کہو کہ ابھی آپ مسلمان کی حیثیت تک ہو، ابھی مومن نہیں بنے ہو۔ یعنی اگر آپ پورے درجات پہ نہیں آتے ہیں، پورے کمال تک نہیں آتے تو آپ مسلمان کی فہرست میں آتے ہیں، لیکن اگر آپ نے آگے بڑھ کر ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور علی ولی اللہ تک آ گئے تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا، آپ مومن کہلائیں گے۔ تو اس زمانے کے لوگ بڑے خوش، قالت الاعراب آمنا، نہ کہا نہیں تم ایمان نہیں لائے، تو معاملہ ایسے ہی ہے، یا تو آپ کی محبت ناقص ہے یا آپ جھوٹے ہیں کہتے امام کو چاہنے والے ہیں۔ اگر آپ باہر کھڑے ہو رہے ہو اور مجلس برپا ہو تو آپ کا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوگا جو مسجد میں آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے، تو یہ مجلس سے ہوتا ہے، اس کی اہمیت سمجھیے۔ یہ نہ ہو کہ نماز کے ٹائم پر اذان ہو رہی ہے، اچھا یہ بھی چیز ہے، بسا اوقات اذان ہوتی ہے لوگ ایسا بھاگتے ہیں لگتا ہے کسی لاہور پڑھ دیا ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا 4 دوست جمع ہے، اذان ہو رہی ہے، اس میں سے ایک بیچارہ مسجد آیا، 3 بھاگ گئے، کہا شیطان کو بھگانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا فوراً شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اذان سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے اور بڑا دور چلا جاتا ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ کافی دور ایک خاص جگہ ہے، وہاں پہ جا کے چھپ جاتا ہے، جہاں پہ مؤذن کی اذان شروع ہوتی ہے، شیطان سرپٹ بھاگتا ہے، ایک مخصوص جگہ ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اذان سن کر بھاگ رہے ہیں تو سمجھ جائیے آپ وہ شیطان تو نہیں ہیں، مگر انسانی شیطانوں میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی اذان لاہور نہیں ہے لیکن شیطان کے لیے لاہور ہے، لیکن مومنین کے لیے کشش ہے، وہ بلاتی ہے۔ آپ کے اندر ایک تڑپ ہونا چاہیے کہ اگر اذان ہو رہی ہے، میں قرآن کے بارے میں تو بزرگ جو ہے روزانہ قرآن پڑھتے تھے، اور چھوٹا سا بچہ جو ان کا نواسا یا چھوٹا پوتا جو ہے وہ دیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے دادا جان میں مستقل آپ کو دیکھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا ہو جاؤں۔ یعنی مشکل سے 10-12 سال کا ہے، اور اپنے دادا سے کہہ رہا ہے کہ میں مستقل آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھتے جو کھانا کھانے سے پہلے یا جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے،
اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا ہو جاؤں، لیکن میں ایسا کر نہیں پاتا ہوں، تھوڑا سا پڑھتا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے کھیلنے کودنے کا، باہر نکل جاتا ہوں، میں آپ جیسا بن نہیں پاتا۔ تو کیا قرآن پڑھنے میں کوئی فائدہ ہے آپ کو مزہ آتا ہے جب قرآن آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ دادا مسکرائے کہ دادا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تربیت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جب بچے سوال کرنے لگے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ وہ کیوں کر رہے ہیں، سمجھ جائیے اس کی تربیت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح جواب نہیں دیا، اگر وہ باہر جواب ڈھونڈنے نکل گیا تو بھی خیریت نہیں آپ کی۔ اسی بنا پہ ایک بہت اچھا کسی حکیم کا قول ہے کہ اگر چوزہ اگر خود توڑ کر باہر نکلتا ہے تو اس میں زندگی کی بہت ساری علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی باہر سے اسے پھوڑتا ہے تو اکثر وہ مردہ اس میں پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی بچہ آپ کے گھر سے نکلے، سیکھ کے نکلے، ایسا نہ ہو کہ باہر والا سکھائے۔ اگر باہر والا سکھائے گا تو اب سوچئے کہ زمانہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، کبھی وہ ڈی جے لے کر چلا آئے گا، کبھی وہ میوزک لے کر چلا آئے گا، اب اس طرح کی جو بھی چیزیں برائیاں وہ لے کر آئے گا۔ لیکن چوزہ اگر خود توڑ کر گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہی جانتا جو اس کے اطراف کی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو دادا نے دیکھا، کہا کہ یہ تو اب تربیت کے قابل ہو گیا ہے۔ بہرحال دادا ان کے حقہ پیا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات حقہ پینے کے لیے کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئلے کو ایک باسکٹ میں، ایک چھوٹی سی وہ چیز ہے اس میں رکھتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باسکٹ میں سوراخ ہوتے ہیں، عام طور سے جو پہلے کی جو چیزیں تھی وہ بنائی جاتی تھی گھاس وغیرہ کی، تو اس میں سوراخ ہوا کرتے تھے، تو کوئلے اس میں رکھتے تھے، اور سامنے ہی گھر میں ان کے نہر تھی۔ کہا بیٹا جاؤ یہ میری جو باسکٹ ہے اس کو ذرا دھو کے لے آؤ، یہ جو ٹوکری ہے جو بھی چیز ہے دھو کے لے آؤ، اسے یعنی اس میں پانی بھر کے لے جاؤ، دھو کے نہیں لاؤ، کہا اس میں پانی بھر کے لاؤ۔ اب وہ بچہ ایک مرتبہ دادا کو دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ وہ جو اس کی تھیلی ہے جس میں سوراخ بہت سارے ہیں، وہ باسکٹ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال کیونکہ دادا کا حکم تھا، وہ دوڑتا ہوا گیا، نہر میں ڈبایا، اور چاہتا ہے کہ کچھ پانی اس میں آ جائے، لے کے دادا کے پاس آئے۔ توجہ فرمائیے گا کہ آپ کچھ بچوں کی تربیت ایسے ہی کرنا ہے تاکہ آئندہ آپ کا روشن رہے، یہاں بھی آپ کو فائدہ پہنچتا رہے، وہاں بھی فائدہ پہنچتا رہے۔ تو یہ بیچارہ جو ہے لے کے گیا، واپس لانے کے بعد ایک بھی قطرہ پانی نہیں ہے۔ دادا نے کہا پھر اس میں پانی لے کر آؤ۔ ابھی تک تو سوچ رہا تھا کہ شاید ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، اب اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بھائی یہ سٹیا گئے ہیں، 60 سال کے اوپر ہے، اس میں پانی کیسے آئے گا، اس میں تو جگہ جگہ سے سوراخ ہے۔ اور بہرحال پھر یہ چونکہ محبت کرتا دادا چلا گیا، پھر بھاگ کے فوراً لے کر آیا۔ اس کے بعد پھر دادا نے کہا ایک بار اور جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اب اس کا دماغ جو ہے ہل گیا، کہا کہ دادا جان آپ اس کام کے لیے مجھے بھیج رہے ہیں جس کے بارے میں زندگی بھر دوڑتا رہوں گا تو اس میں پانی نہیں آئے گا۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں یا مجھ سے آپ مذاق کر رہے ہیں کہ میں جاتا تو ہوں مگر چونکہ سوراخ اتنا ہے پورا پانی وہی گر جاتا ہے، اور کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں پانی آ سکتا ہے، یا تو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک بڑا دادا مسکرائے، کہا بیٹا دیکھو جب تم یہ باسکٹ لے کر گئے تھے تو اس میں کوئلے کی سیاہی لگی ہوئی تھی، جب تم نے 3 مرتبہ اس کو پانی میں ڈالا تو وہ سیاہی غائب ہو گئی ہے اور یہ باسکٹ پہلے سے صاف ہے۔ کہا بالکل میرا معاملہ باسکٹ کی طرح ہے، میں قرآن میں کچھ سمجھتا نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ قرآن آپ کو صفائی کرنے والا ہے، جو بھی مشکلات روحانی ہے قرآن پڑھنے سے آپ باسکٹ کی طرح صاف ہوتے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی کچھ سمجھ میں آتا نہیں، قرآن پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، کم سے کم اتنی صفائی تو ہو جائے گی جتنی باسکٹ کی ہوئی ہے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، نہیں، دیکھیے تو قرآن وہ کتاب، اس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو خلق کیا، موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے، اور مستقل یعنی اس کے تحت بات ہو رہی ہے کہ سب سے افضل عمل کرنے والا ہی بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو افضل ترین عمل کربلا کے پس منظر میں دیکھا جائے تو نماز کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نماز ہے، اور یہ نماز کیا ہے؟ یہ واحد نماز ہے جو آپ کو آپ کے درجات کو بلند کرتی ہے، آپ کو اپنے کمال تک لے جاتی ہے، اور
آپ کو یعنی اسے کہا جائے کہ معراج ہے۔ اب معراج کی میں تھوڑا تشریح کر دوں آپ کے سامنے، آپ کو اس میں مزہ آ جائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ یعنی معراج ہے، معراج کا مطلب یہ ہے کہ ساتوں آسمان کی سیر کرنا ہے۔ رسول اکرم ساتوں آسمان پہ گئے۔ عام طور سے علماء نے اور روایتوں میں بھی علماء نے بیان بھی کیا ہے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ عام طور سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے ہیں، اللہ سے پہلے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے، اب کوئی تجھ سے کلام کرنا ہے تو پہلے ہماری گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے انجام دی ہیں، جیسی بھی گناہ ہو خدا معاف فرماتا ہے، مصلی عبادت پہ کھڑا ہے۔ اور آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ مستقل میرے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کو اگر دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے غور کیا ہوگا یا بعض علماء کو دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے تکبیرات جو آپ نماز شروع کرتے ہیں، باقاعدہ یہ توضیح مسائل میں بھی ہے، یہ مستحب تکبیریں، یعنی تقریباً 6-7 تکبیریں ہیں، جس میں سے 6 تکبیریں آپ کو کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ، اور 7ویں مرتبہ آپ کو تکبیرۃ الاحرام اس میں چلے جانا ہے ان نماز میں، یعنی آپ 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور 7ویں مرتبہ آپ خدا سے منسلک ہو جاتے ہیں، وہاں سے آپ پھر دنیا میں نہیں رہتے، آپ کا رابطہ آسمانوں سے۔ علماء بیان کرتے ہیں یہ تکبیر کا فلسفہ کیا ہے، یہ 6 تکبیریں مستحب کیوں ہیں، یہ 7 تکبیریں مستحب کیوں ہیں؟ کہا اس لیے مستحب ہیں، کہا کہ جب بندہ خدا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پہلے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، کب جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے دوسرے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس طریقے سے جب وہ 7ویں مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اور تکبیرۃ احرام میں چلا جاتا ہے تو 7ویں آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب جب یہ دعا کرتا ہے تو یہ دعا اب کہیں آ کی چھت پہ نہیں رکتی بلکہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ فلسفہ ہے تکبیر، جو کہنا آسان نہیں ہے، بس اوقات ایک تکبیر کے لوگ چلے جاتے ہیں، بہرحال واجب تو تکبیر، لیکن جو مستحب تکبیریں ہیں اس میں علماء روایتیں موجود ہیں کہ جب بندہ ایسے کرتا ہے تو اس کی دعا ڈائریکٹ 7ویں آسمان تک منسلک ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز کی تو آپ کی معراج ہو جاتی ہے، اب آپ ڈائریکٹ 7ویں آسمان سے منسلک ہوتے ہیں۔ اب جو پڑھتے ہیں تو سب سنتے ہیں، اب جب دعا کرتے تو آپ خدا دعا سنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ مطلب ایسی جگہ ہے مسجد یا آپ کو جو اذان ہوتی ہے تو جب بھی کوئی سنتا ہے، ایک مرتبہ میں مثال اپنے بچوں کے لیے دیتا ہوں، مثال کہ ایک مرتبہ آپ بھیونڈی ایسے ہی پہنچ گئے، نہ آپ نے مجھے فون کیا اور نہ کوئی خبر کی، اور ڈائریکٹ جب گھر کے قریب پہنچے وہاں سے آپ نے کال کیا، کہا مولوی صاحب میں آپ کی ادھر بھیونڈی آ گیا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی بس آ جاؤ، نزدیک ہے، وہاں سے آٹو پکڑ لو، اس طریقے سے پہنچ جاؤ، یہ ہمارا گھر ہے۔ آپ گئے تو بہرحال جو کچھ میرے گھر میں تھا میں نے آپ کے حوالے کیا اور فوراً کہا بھائی چائے بنائی جائے اور یہ کیا ہے، اور چونکہ کھانے کا ٹائم مجھے اگر کھانا کھانا تو میں کھانا بنوا دے رہا ہوں، یعنی کھانا بنا نہیں ہے کیونکہ آدمی بغیر بتائے ہوئے آیا تو چائے یا اس کے اوپر آپ کا نہیں، بس چائے پی کے جانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایسے آدمی، آپ کی دعوت ایسے ہوتی ہے، یعنی ایک مرتبہ میں آپ کو بلاتا ہوں، ایک مرتبہ میں آپ کو بلاتا ہوں، بھائی پال گھر سے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب آپ لوگ مدعو ہیں فلاں دن، آپ میرے گھر تشریف لائیے، اور جب آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کو ایک کپ چائے بنا کے دے دی، آپ کا موڈ بہت خراب ہو گیا، اتنی دور سے بلایا، یہ تو ایسے بھی کہیں جاؤ تو ایک کپ چائے مل ہی جاتی ہے اور پانی پینے کے لیے کچھ مل جاتا ہے، اب مولوی صاحب نے اتنی دور سے بلایا اور صرف ایک کپ حوالے کر دی۔ تو عزیزان گرامی، معاملہ ایسی جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اور
ظاہر سی بات جو اس کے پاس میزبان کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اگر آپ ایسے ہی پہنچ گئے تو کم سے کم چائے کا تو فائدہ ہو جاتا ہے. بالکل معاملہ مسجد کا ایسے ہی ہے. اذان دے کے خدا آپ کو بلاتا ہے. جب وہ اپنے گھر میں بلاتا ہے تو ظاہر سی بات جب بلائے گا تو وہ تمام اشیاء کو رکھے گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. تو جو فرمایا آپ نے پھر اب وہ ایک چائے پہ آپ کو ہٹائے گا نہیں، بلکہ جب بلائے گا تو کہے گا بھائی تکبیر کا اتنا ثواب ہے، سجدے کا اتنا ثواب ہے، رکوع کا اتنا ثواب ہے. اب وہ پورا انتظام کر کے آپ کو اللہ اکبر کی طرح دے کر بلاتا ہے. چونکہ مسجد خدا کا گھر ہے اور جب وہ بلائے گا تو تمام انتظام کے ساتھ بلائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں آ گئی ہوں تو ایک بار صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. کیونکہ آپ بغیر بلائے پہنچے کم سے کم اتنا فائدہ. مسجد میں اگر بغیر بلائے بھی آئیں گے تو فائدہ ہے، لیکن جب اذان کے وقت آیا جائے گا تو آپ کو میزبان بلا رہا ہے. اب وہ چائے آپ کو نہیں دے گا بلکہ بریانی اور کیا کیا بہت سارے کھانے آپ کے لیے رکھے گا. جب اذان ہوتی تو خدا آپ کو بلاتا ہے. اور پھر روایتوں میں موجود ہے المسجد متجر الاولیاء، مسجد کیا ہے؟ اولیاء کے لیے تجارت گاہ ہے، بازار ہے. اگر آپ کو یہاں سامان خریدنا ہے اور بیچنا ہے تو یہاں دنیاوی سامان نہیں بکتے، یہاں پہ آخرت کے سامان بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم دنیا کی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، دھکا کھا رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے متجر الاولیاء میں آؤ جہاں پہ اولیاء تجارت کرتے ہیں. عجیب مسئلہ ہے، مومن مسجد میں رکنا چاہتا ہے بازار سے بھاگتا ہے. الٹا جو مومن نہیں وہ بازار میں رکنا چاہتا ہے مسجد سے بھاگتا ہے. اگر آپ کا دل مسجد میں نہ لگے تو کہیں نہ کہیں سمجھ جائیے گا معاملہ گڑبڑ ہے، اور بازار میں بھاگنے کا دل کرے تو سمجھ جائیے کہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. کہ بازار جو آپ کی ہے وہ خطرناک جگہ ہے. اس میں بعض دنیا کیا ہے بازار ہے، اس میں بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض لوگ گھاٹا کر کے چلے جاتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کے دور میں جناب عیسیٰ بازار کی طرف جا رہے تھے اور صبح صبح کے ٹائم وہ دیکھو شیطان جو ہے واپس آ رہا تھا. کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ یا جناب عیسیٰ آ رہے تھے شیطان جا رہا تھا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ بس بازار میں میرا کام ہے، چونکہ بازار میں تو میں بہکاتا ہوں. اور دیکھا کہ اس کے جو وہ ٹھیلے کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں. کہا یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہا اس میں حسد کا ایک ہے، ایک پوٹلی بنی ہوئی ہے، اور ایک مال جو ہے اس میں جو تکبر کا ہے، اور ایک جو ہے بے حیائی کا ہے، اور ایک ہے گھمنڈ کا. اس طریقے کے بہت سارے وہ جو مال رکھے ہوئے ہیں اس کے ٹھیلے کے اوپر، اور وہ لے کے بھاگا جا رہا ہے. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے پوچھا بھائی یہ کیوں، یہ کس کے لیے، کس کے مال ہے یہ؟ کہا یہ بس آدمیوں کے لیے ہے، یہ بیچارے بڑی آسانی سے سب خریدتے ہیں اور میرا فائدہ ہو جاتا ہے. کہا یہ تکبر، یہ گھمنڈ کون خریدتا ہے؟ کہا یہ بڑے بڑے تجار خریدتے ہیں، بڑے بڑے تاجرین خریدتے ہیں. کہا جب یہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ 10 آدمی پیچھے غلام کھڑے رہتے ہیں، وہ خریدتے ہیں. وہ بیچارہ کھڑا ہوا تن کے کہ پوری مارکیٹ کا بادشاہ میں ہوں، آج پوری مارکیٹ میرے اوپر چلے گی. اور اس کے بعد کہا یہ بے حیائی کا سامان کون خریدتا ہے؟ کہا یہ بے حیائی کا سامان انسانوں کی جو عورتیں ہیں کہا وہ خریدتی ہیں. اب اس میں بے حیائی ایک سے ایک سامان ہے. بھائی اگر مارکیٹ میں جائیے آپ تو وہاں سے آپ نقاب بھی خریدتے ہیں، وہاں سے اور بے حیائی کے سامان بھی خریدتے ہیں. تو کہا یہ بے حیا عورتیں خریدتی ہیں. کہا یہ حسد کا یہ بورا کون خریدتا ہے؟ مارکیٹ میں حسد کا کیا کام ہے؟ کہا اس کو علماء خریدتے ہیں. کہا یہ مولانا لوگ خریدتے ہیں حسد کا بورا. کہا کیوں؟ کہا کہ سب سے زیادہ خریدار وہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی 99% تک دیکھا جائے تو حسد کے معاملے میں ہماری برادری سب سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ویزان گرامی، تو معاملہ نماز سے کہاں پہنچ گیا کہ واقعاً یہ خدا جب آپ کو آواز دے رہا ہے، آپ ایک موبائل کی گھنٹی بجتی ہے فوراً بھاگ کے چلے جاتے ہو، کوئی نہ کوئی ہے جو فون کرنے والا ہے. یہ بیچارہ مؤذن چلائے جا رہا ہے کہ آؤ بلا رہا ہوں، کوئی نہیں آتا.
مشکل سے 4 آدمی 5 آدمی 6 آدمی، یا تو اذان کا اثر نہیں ہے، یا یہ کہ کھانے پینے میں کوئی مشکل ہے، اس بنا پہ اذان کا اثر نہیں ہے۔ بھائی ریڈیو جو آپ کا ہوتا ہے، ریڈیو پہ آوازیں آتی ہیں، جو ٹی وی پہ آواز آتی ہے، کیا ہماری آواز وہاں جاتی ہے؟ نہیں جاتی ہے، کہا اسی کی آتی ہے جو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے، وہی کی آواز جائے گی، تو اذان کا اثر اسی کے اوپر ہوگا جس کے اندر صفائی ہوگی اور کھانا پینا اس کا حلال طریقے سے ہوگا۔ اگر اذان سن کے اگر آپ کو سوچ بھی نہ آئے تو جا کر کہیں نہ کہیں پتہ کریے، کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ اذان سن کر ہم مسجد نہیں بلکہ مسجد کے اپوزٹ بھاگ رہے ہیں۔ آپ کیا یہ سوچنے کا وہ ہے کہ مثلا کس طریقے اذان ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کی میں مثال نہیں دے رہا ہوں، یعنی پورا یہ معاملہ سب کا ہے۔ بسا اوقات تو لوگ مسجد گیٹ تک آتے ہیں، اس کے بعد ابھی دل نہیں کر رہا ہے بعد میں نماز پڑھنے کو، تم پڑھ کے آؤ۔ یہ بھی مسئلہ ایک آدمی کو اچھائی کی طرف بھیج رہا ہے دوسرے کو، اور خود اپنا جو ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فیضان گرامی، اور بس جب یہ کہا کہ نماز وغیرہ یہ سب صداقت کے امام کا بھی، کسی کے لمبی لمبی نمازوں پہ آپ مت جائیے، کسی کے لمبے سجدوں پہ مت جائیے، کسی کے روزے پہ مت جائیے، کہا یہ سب اس کی عادت پڑ چکی ہے۔ اگر حب علی کے بغیر ہو تو وہ عادت ہے، اگر اس کے ساتھ ہو عبادت ہے، تو جب اس کے ساتھ صداقت ہونا چاہیے، امانت ہونا چاہیے۔ یا اس بازار کی مثال لے لیجیے آپ، کہا وہ بے حیا خاتون خریدتی ہیں وہ سامان، جو بیاہی کے سامان ہوتے ہیں، وہ طرح قسم کے سامان لباس ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسے لباس ہوتے ہیں کہ بچہ بھی شرما جاتا ہے۔ فیضان گرامی، دوسرا مرا کردار اگر دیکھا جائے تو صداقت کے ساتھ کیا ہے، امانت ہونا چاہیے، اور امانت جب آپ کے پاس ہے تو اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ امانت بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس، اس میں سے ایک امانت آپ کی زوجہ ہوتی ہے، آپ کے گھر والی ہوتی ہے، وہ آپ کی امانت ہے، خدا کی امانت ہے، تو اس کو اس طریقے سے رکھا جائے جو اسلام کہتا ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ بازار میں گئے ہیں، اب وہ سامان خرید رہی ہے بے حیائی کا، اور آپ آرام سے دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ بسا اوقات تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر، یہاں کی بات نہیں بلکہ ایک بہت ہی مشہور جگہ کی بات ہے کہ کسی نے کہہ دیا، کسی مومن بندے نے کہہ دیا کہ اے خواہر گرامی، اے میری بہن ذرا سا یہ چادر صحیح کر لو۔ کہا اس کے اوپر شوہر گرم ہو گیا، کہا کہ تم نے کہا کیسے میری بیوی کو؟ یعنی بے غیرتی اتنی ہے کہ اس کے اوپر یہاں تک کہ کہا جائے نگہبان کو بلا لیا گیا اس حرم کے اندر، کہا کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اور وہ مومن بندہ کہتا ہے خانم یہ جگہ جو ہے پردے والی ہے، یہ معصومہ کا حرم ہے، یہ فلاں حرم ہے، لیکن وہ بے غیرت کہتا ہے کہ تم نے میری بیوی کو کہا کیسے؟ تو بے حیائی کی انتہا یہ، جس طریقے جملہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہے، تو ایسے ہی ایک بے حیا خاتون کے پیچھے ایک بے غیرت مرد کا ہاتھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جو فرمائیے گا، آج تھوڑا اگر دیر ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں کہ ایک خاتون کے پیچھے اگر بے غیرت بے حیا ہے تو سمجھ جائیے وہ آدمی بے غیرت ہے۔ اب وہ مرد میں چاہے بھائی بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تربیت ایسی اولاد کی کریے کہ اسے غیرت دار بنائیے۔ باقاعدہ ایران میں ایک بہت اچھا واقعہ ہوا کہ ایک بچے کو ایک ماں نے کچھ شرارت کی، اس نے کیسے ماں باپ ظاہر ماں مارتی ہے تو مارنے کے لیے دوڑایا، تو دوڑتا ہوا ایک مرتبہ گیٹ پہ جا کر رک گیا اور اپنی ماں سے کہتا ہے اے امی جان، میں گیٹ کے باہر بھی بھاگ سکتا تھا، کیونکہ بچہ ہے بھاگ سکتا تھا۔ کہا کیوں نہیں بھاگا؟ معلوم ہے اس لیے نہیں بھاگا کہ آپ کے سر کے اوپر چادر نہیں تھی، اگر میں باہر چل جاتا آپ بھی بغیر چادر کے باہر چلی جاتی، اور مجھے یہ برداشت نہیں تھا۔ تو ایسے بچے کی تربیت کریں گے تو آگے چل کے قاسم سلیمانی بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایسے بچے جو جنم لیتے ہیں، جب سے ابھی بچپنا ہے اسے احساس ہے کہ میری ماں کے سر پہ چادر نہیں ہے، تو جو اگر کوئی بے حیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا معاشرہ گڑبڑ ہے۔ تو عزیزوں، جتنی تعریفیں کی گئی ہیں ویسے ہی آپ کے بھی امانت ہے، اس کا خیال کیا جائے کہ جب بھی اگر شادی کا مسئلہ ہو تو گھرانے کو دیکھا جائے کہ کیسا گھر ہے، دونوں طرف سے بات کرنا، ویسا نہیں کسی
خواتین کی طرف کی نہیں، آدمیوں میں دیکھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے، خاندان اچھا ہے نہیں ہے۔ جب ایک معمولی چیز لینے کے لیے ہم لوگ کتنا ٹھوک پٹک کے دیکھتے ہیں، بھائی یہ کام کرے گا نہیں کرے گا، آئندہ ہمارے کام کا فائدہ کرے گا نہیں کرے گا، تو ایسی جب رشتے کی بات ہو تو خاندان ضرور دیکھا کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے اگر خاندان گڑبڑ ہوگا تو آئندہ آپ کی نسلیں وہیں سے چلنی ہے، یا دونوں اگر خاتون کی شادی بھی اگر کسی خبیث سے ہو گئی تو بیچاری کی زندگی اس کی بھی خراب ہو جائے گی، اگر آپ کی شادی کسی خبیثہ سے ہو گئی تو آپ کی زندگی آخرت تک کے لیے خراب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کربلا میں جو کردار دیکھیے آپ، زوجہ کا کردار دیکھیے۔ ابھی آپ نے جناب وہب کے بارے میں 17 دن ہوئے تھے شادی کو، آ کے کہتے ہیں مجھے جانا ہے، ایک ذرہ برابر بھی شکن نہیں ہے کہ ابھی 17 دن شادی کو تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کہاں مرنے جا رہے ہو، موت حتمی ہے۔ لیکن زوجہ ہے، اچھی خاندان کی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ جہاں جا رہا ہے وہاں زیادہ فائدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو لیکن آپ جو آپ کے گھر میں اگر کوئی خاتون ہے تو اس کا لحاظ، یہ امانت خدا آپ کے پاس ہے۔ اتنی ساری روایتیں ہیں قسم خدا کی کہ کس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم فرماتے ہیں، کہا کہ اتنی ساری روایتیں آئی ہیں زوجہ کے لیے، بیوی کے لیے، کہ مجھے خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ماں والا لفظ اف تک نہیں کہہ سکتے، مجھے یہ خوف ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے مقابلے میں اف کہنا بھی خطرناک ہو۔ اور باقاعدہ جو روایتیں موجود ہیں کہ وہ خواتین وہ انار کی لکڑیاں ہیں، کہ ان کو بہت سیدھا کرنے کے چکر میں مت پڑی، اگر آپ نے بہت سیدھا کیا تو ٹوٹ جائے گی۔ آپ اسی حوالے سے مطلب 7 آدھی کنفرمائز آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور مارنے پیٹنے کی بات الگ ہے، اگر کوئی ایک تماچا اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنی خاتون کو مارتا ہے، تو خدا باقاعدہ روایتوں میں موجود ہے کہ 70 تماچے جہنم میں اس کو ملیں گے آگ والے۔ یعنی ایسے اگر کسی نے ایک تماچا بیوی کو مار دیا ہے تو 70 تماچے، وہ آپ کے غلام نہیں ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، مارنے کا کہیں سے آرڈر کسی کو نہیں۔ ہاں مگر یہ کہ وہ ایک دم فاحشہ ہو جائے تب جانے کے اس کے بعد آپ اس کو بھی حتنا یعنی آخر میں طلاق دے سکتے ہیں، مارنے کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی نے ایک تماچا مارا یا کسی نے بال پکڑ لیا غصے میں آ کر، اگر کسی نے بال پکڑ لیا غصے میں آ کر، تو باقاعدہ روایتوں میں ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھوں میں کیلے، آگ کی کیلے گاڑی جائیں گے۔ اگر دھکا دے دیا، مار دیا، یہ سب آخری منزل ہے۔ یعنی اگر آپ کو یعنی بغیر روایتوں میں ہے کہ کریم آدمی وہ ہے جو بیوی کی خوشی میں خوش رہتا ہے اور اس کے ساتھ چلتا ہے، بدبخت آدمی وہ ہے جو بیوی کو برا کر کے اس کو خراب کر کے دبا کے چلتا ہے۔ روایتوں میں موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی آخری میں جملہ کہوں تو بیوی کا آپ کو مرید ہو جانا پڑے گا، غلام بننا پڑے گا، یعنی کہیں سے بھی الاؤ نہیں ہے۔ بہت ساری اگر چاہتے ہو ثواب حاصل کرنا تو ایک لقمہ کھلائیں، جتنا لقمہ کھلائیں گے اتنا ثواب آپ کو ملے۔ ادھر سے معاملہ ادھر بیوی کا بھی ہے، اگر وہ ایک گلاس پانی اپنے شوہر کو پلاتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے رات بھر نمازیں پڑھی ہیں اور دن بھر روزہ رکھا ہے، اور شہیدوں کا ثواب الگ ہے۔ ایک گلاس پانی پہ اپنے عیال کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ کوئی یعنی اس کے بھی بڑے ثواب ہے۔ اور باقاعدہ جو اپنے عیال کے لیے زحمت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، حلال کی روٹی کماتا ہے، تو اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں القات لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، کا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ آپ کی نوکر نہیں ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے۔ شریک حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی میں برابری کا درجہ ہے۔ آپ اپنے عیال کے ساتھ رہیے، اور باقاعدہ جب بھی سفر پہ جائیے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آئیے۔ اور خدا نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان مودت کو برقرار کیا ہے۔ جو زن و شوہر ہے، جو میاں بیوی ہیں،
کہ امانت ہے، میں اس لیے اس موضوع پہ کربلا کی بات کو لا کے ملانا ہے کہ دیکھیے وہاں بھی زوجہ ہے، مطلب وہاں موجود ہے، لیکن ان کا کردار دیکھیے۔ آج ہمیں بھی، ہماری جو عورتیں، ہماری خواتین ہیں، ان کو بھی وہ کردار دیکھنا چاہیے کہ اتنی سختی آئی ہے، معلوم ہے کہ شوہر شہید ہو جائے گا، معلوم ہے کہ شوہر اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن ماتھے پہ شکن نہیں ہے، کیونکہ وہ خواتین مومنہ خواتین ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ معمولی دنیا کے لیے ہم اگر اپنے شوہر کو بچا لیتے ہیں تو سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ یعنی آپ کو دبا کے نہیں چلنا ہے، آپ کو ساتھ میں بیٹھ کر، اور باقاعدہ رسول اکرم کے پاس ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہا میری زوجہ جب میں کام پہ جاتا ہوں تو وہ مجھے روایت چھوڑنے آتی ہے، جب واپس آتا ہوں تو مجھے یعنی لینے کے لیے آتی ہے، اور اس طریقے سے پوری باتیں کرنے لگا، اور جب میں پریشان حال ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے اگر روزی کے لیے پریشان ہو تو خدا روزی کا ذمہ دار ہے، خدا روزی دینے والا ہے، اور اگر اور کوئی چیز سے پریشان ہو تو خدا پہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد جب یہ باتیں کر چکا، ایک مرتبہ رسول اکرم نے کہا کہ تیری بیوی خدا کے بہت سارے کام کرنے والے ہیں، تیری بیوی ان کام کرنے والوں میں اس کا شمار۔ یعنی اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو دلاسا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، تو ایسا نہیں بلکہ وہ خدا کے کام کرنے والوں میں شمار ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو خدا نے کہا ہم نے مودت ان کے درمیان قرار دیا۔ مودت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مودت کا مطلب صرف نہیں میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، چاہنا نہیں ہے یہاں پہ۔ لفظ مودت میں کبھی انشاءاللہ کبھی موقع لے کر گفتگو کروں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں لفظ مودت خدا نے استعمال کیا کہ یہاں بھی لفظ مودت ہے، وہاں بھی لفظ مودت ہے۔ مودت کا مطلب صرف محبت نہیں ہوتا کہ آپ خالی بس فون کرتے رہے بولے میں تم کو بہت چاہتا ہوں، میں سعودی دبئی میں، نہیں، وہاں سے اظہار کرنا پڑے گا۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ چاہتی ہے اس کو لا کر دینا پڑے گا، جو اسے پسند ہے اگر آپ لا سکتے ہو۔ اور ادھر سے زوجہ کے لیے بھی ہے کہ اگر شوہر کچھ لاتا ہے تو لے کر خدا کا شکریہ ادا کرے، اور اگر نہیں لا پاتا تو اس کے اوپر صبر کرے، بلکہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو آپ کے لیے یعنی مودت کا مطلب اظہار کرنا۔ اظہار کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی چیز کی فرمائش کی، آپ پیار سے لے کر چلے آئے تو آپ بھی خوش ہیں، آپ کی پوری فیملی خوش ہے، پورے گھر کا ماحول خوش ہے۔ ایک مرتبہ بہت قیمتی چیز لے کر آتے ہیں آپ، لیکن آپ کا منہ ادھرا ہوا ہے، آپ بہت دن سے پیچھے پڑی ہوئی ہو، لو یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اب بتائیے یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا یا وہ جو پیار سے ایک معمولی چیز لائی گئی ہے وہ فائدہ مند ہوگی؟ تو عزیزان گرامی، تو محبت سے اظہار کریے، ایسا نہیں کہ غصے میں آگے کہا لو 9 لاکھ کا ہار تم مانگ رہی تھی جب میں 9 لاکھ کا ہار لے آیا، وہ 9 لاکھ کا ہار مٹی کے برابر ہے، اس کے مقابلے میں ایک اگر چھوٹا سا گلاب کا پھول ہو تو وہی کافی ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ خدا کہہ رہا ہم نے مودت صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اظہار کر کے بتانا پڑے گا کہ میں تم کو چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور باقاعدہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رشتہ دیکھا جائے تو بہتر ہے اچھے گھرانے میں دیکھا جائے، آیا کمانے والا لڑکا ہے نہیں ہے، آیا نمازی ہے نہیں ہے، آیا کنجوس تو نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حکایت بیان کرتا ہوں، آپ بور ہو گئے ہوں گے تو تھوڑا سا بچوں کے لیے اپنے کہ ایک لڑکا مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، یہ عربی سے کسی نے ترجمہ کیا، حکایت ہے، کوئی حقیقت اس کی اتنی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے معاشرے میں آپ کے سامنے اس کو نقل کر رہا ہوں۔ کہا کہ جو ہے مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نمازی بھی ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا تو بچے اچھے گھرانے کے رشتے آنے لگے، بھائی لڑکا اتنا اچھا ہے، ظاہر سی بات جو بولے نماز پڑھتا ہو، جو مسجدوں میں آتا ہو تو اس کا گریڈ ہائی ہوتا ہے۔ اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کو دولت بھی نہیں ملنے والی ہے، شہرت بھی نہیں ملنے والی، اور صحیح عورت بھی نہیں ملنے والی۔ تو اگر آپ کو دولت چاہیے، شہرت چاہیے اور عزت چاہیے تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ نمازی ہوتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں آپ کا چہرہ بنتا ہے کہ فلاں بچہ دیکھو برابر نماز پڑھنے آتا ہے، فلاں صاحب کو دیکھو مجلسوں میں آتے ہیں، فلاں صاحب کو دیکھو اذان دیا کرتے ہیں، فلاں صاحب کو دیکھو اقامت دیا کرتے ہیں، تو آپ کا چہرہ صاف ہوتا جاتا ہے۔ جو اچھے گھرانے ہیں وہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر اس کے ہاں رشتہ ہو جائے تو لڑکا کارآمد ہے، تو یہ سب خود کو ہونے کے بعد وہ بچہ بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے، کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک کی شادی کر دی گئی، تمام اچھائیاں اس کے پاس ہیں، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کنجوس بہت ہے۔
کنجوس بہت ہے، بہت زیادہ کنجوس ہے۔ اب ہوا یہ کہ بھائی شادی ہو گئی، کسی بیچاری خاتون کی شادی ہو گئی۔ اب جب یہ جس دن تو کھانا ہوا، ولیمہ ہوا، جو بھی گوشت وغیرہ کھایا گیا، ایک شاندار ولیمہ ہوا۔ اب اس کے بعد تقریباً 4-5 مہینے گزر گئے۔ اب اس بچی کا اپنے گھر جانا ہوا۔ اب بھائیوں نے جب بہن کو دیکھا کہ چہرہ ادھرا ہوا ہے اور پہلے جیسی طراوت نہیں ہے، اور جس طرح مجھے اتنی خوشی نہیں ہے، بہت ہی خاموش ہو گئی ہے اس طریقے سے، تو بڑے بھائی کو تکلیف ہوئی، کہا ہماری بہن تو پہلے ایسی نہیں تھی، یہ تو بہت اچھا گھرانے میں ہم نے شادی کی ہے، مومن متقی اول وقت مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، توجہ فرمائیے، اول وقت کھڑا ہو جاتا ہے مصلی پہ آ کر۔ تو بہن سے پوچھا، لیکن بہن چونکہ اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کی علامت یہ ہے کہ اپنے سسرال کی باتیں میکے میں نہیں کرتی۔ بہرحال بہت اس کو کریدا گیا، تو اس نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ اچھا ہے، بہترین شوہر ہے، بہت ہی تابع شوہر ہے، لیکن کنجوس ہے۔ کہ ہم جب سے گئے ہیں وہ شادی کے بعد سے ہمیشہ ہم نے دال کھایا، جب بھی آؤ تو کہہ دنیا بہت ہی خطرناک جگہ ہے، دنیا ایسی ہے ویسی ہے، اور دنیا میں جو ہے آدمی آیا ہے تو بہت کم استعمال کرے تو اس کا حساب کتاب کم ہوگا، کم کھائے گا تو کم حساب دینا ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ بخیل کا حساب عجیب ہے، وہ دنیا میں تو فقیر ہے لیکن حساب امیروں والا ہوگا۔ تو یہ پیسہ جمع کر کے نہیں، جو کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے تو ہمیشہ وہ دال کھلاتا ہے۔ جب بات کرو صبح شام دوپہر دال، تقریباً 4 مہینے سے دال کھا رہے، 5 مہینے سے دال کھا رہے۔ اچھا بھائیوں کو بڑا غصہ آیا، کہا بھائی ہمارے گھر تو ماشاءاللہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ بکرا تو گر ہی جاتا ہے، اب یہ تو ہم نے تو اس کو مومن سمجھ کے شادی کیا، وہ تو بڑا مومن و پرہیزگار، کا سب کچھ ہے، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار ہے، مگر یہ صفت اس کی بہت ہی خطرناک ہے۔ تو ایسے گھرانوں میں بھی دیکھ کے شادی کیا کیجیے، آیا سخی ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال اب بھائیوں کا موڈ خراب ہو گیا، کہا بھائی ہم نے تو بہن کو ایسے ہی تربیت کیا، ہم نے تو بہن کو اچھے سے پالا ہے، کھلایا پلایا۔ کہا بہرحال بہن سے کہا کہ دیکھو ایک دن ہم تمہارے گھر آئیں گے اور تمہیں جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ تو بہن نے کہا کچھ ایسا مت کریے، وہ بہترین آدمی ہے لیکن ایک صفت یہ پتا نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ ایک مرتبہ بہن کے گھر بھائی دونوں بھائی چلے گئے، اور جانے کے بعد بہن سے کہا کہ نیند والی گولی دال میں کھلا دو، یہ مستقل دال کھاتا ہے تو اس کی دال میں نیند والی گولی ڈال دو۔ اب وہ نیند والی گولی دال میں ڈال دینی عزیزوں۔ اب وہ دال کھا کے سو گیا، اور جب سو گیا تو یہ کہا کہ تم ذرا کمرے سے باہر جاؤ، وہ اپنی بہن کو کمرے سے اس نے باہر بھیج دیا۔ اب جو اپنے جیجا جی کو، اپنے جو بہنوئی تھے ان کو پکڑ کے کا کپڑے پہنا کے، اس کا سفید کپڑے پہنا کے کفن پہنا دیا۔ اب جب کفن پہنا دیا، اب کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو 2 ڈنڈے لے کے دونوں بھائی کھڑے ہو گئے۔ اب جب اس نے آنکھ کھلی اندھیرے میں اپنے کو دیکھا کہ سناٹا ہے اور اندھیرا ہے، کپڑا دیکھا تو اس نے سوچا کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں، میں مر گیا ہوں، اور یہ دونوں جو آدمی کھڑے ہیں یہ منکر نکیر کی طرح میرے سامنے ہیں۔ اب انہوں نے سوال کیا بتا تیرا رب کون ہے؟ کہا خدا میرا رب ربی اللہ، میرا خدا رب ہے۔ کہا تیرا نبی کون ہے؟ کہا ہمارا نبی یہ ہے۔ کہا دنیا میں کیا کرتا رہا ہے؟ کہا حضور دنیا میں کچھ نہیں کیا، دنیا میں کوئی نعمتوں کا استعمال نہیں کیا، صرف واحد بیچاری دال ہے جس کو میں نے کھا کے زندگی گزاری ہے۔ اب اس کے بعد جو بھائی نے ڈنڈا اٹھایا، جو پٹائی شروع کی، اور پٹائی کی۔ کہا کیوں پیٹ رہے ہو؟ میں نے تو صرف دال کھایا ہے۔ کہا میں تم دال کیوں کھا کے آئے ہو؟ خدا کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو ولا تسرفو، اسراف نہ کرنا۔ خدا کہہ رہا ہے خوب کھاؤ پیو، اور تم دال کھا کے آ رہے ہو۔ کہا اس پہ پٹائی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ابھی بیچارہ جو ابھی تو سوچا دنیا میں رہ کے کم کھایا جائے، دال کھایا جائے، جب پٹائی ہوئی اور پھر اتنا مارا کہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ اور جب بہن سے کہا کہ تو کچھ اب کرنا نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، اب جب ہوش میں آئے گا تو یہ اب صحیح ہو جائے گا۔ ہوا یہی، جب ہوش میں آیا اور دیکھا کپڑے وپڑے سب غائب ہیں، کہا کہ ایسا کیا میرے ساتھ کچھ ہوا تھا ایسا؟ بیوی نے کہا نہیں کچھ ایسا نہیں ہوا تھا، آپ تو سوئے ہوئے تھے۔ کہا آپ ایک کام کا آرام کریے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میں بغل سے جا کر دال لے کے آتی ہوں۔ ارے دال مت لانا، بس دال کا بہت عذاب جھیل چکا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے یعنی کہیں نہ کہیں جا کے کچھ لے کر آؤ۔
میں گوشت لے کے آتا ہوں، تم رہنے دو، میں دال کا عذاب جھیل چکا ہوں۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ ایسے گھر میں شادی کی جائے، دکھنے میں تو بہت اچھے ہیں مگر وہ سب کے سب دال کھانے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو شوہر کو اس کی ہر چیز کی دیکھ بھال کرنا ہے، کپڑا لتا، کھانا پینا، ہر چیز کا خیال کرنا ہے، یعنی کہا جائے کہ غلام بن کے رہنا ہے۔ اگر وہ بیوی واقعی پاکیزہ ہے، مومنہ ہے، تو آپ نے کہا اگر ذرہ برابر آپ نے سرپیچی کی تو آپ کی خیریت نہیں ہے۔ ادھر سے بیویوں کے لیے جو اتنا ثواب ہے، ایسے ہی اگر انہوں نے نافرمانی کی اور آپ کے حق میں کوتاہی کی تو خدا ان کو بھی نہیں چھوڑے۔ آپ کا اخلاق، آپ باہر کیسے بھی ہو، جیسے بھی آپ کا جو ہے کام چل رہا ہو، جیسے بھی آپ کے کاروبار چل رہا ہو، لیکن گھر میں آئیے تو شرافت سے آئیے۔ آپ باہر بہت جھگڑے میں رہتے ہیں، آپ باہر بہت پریشان حال ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوئیے تو مسکرا کے داخل ہوئیے۔ بڑا اچھا ہمارے استاد محترم سے ہمارے دوست نے نقل کیا، کہا کہ دیکھو سانپ کتنا بھی خطرناک ہے، سانپ کتنا بھی زہریلا ہے، لیکن جب اپنے بل میں جاتا ہے تو سیدھے جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو گھر میں آنا ہے تو شرافت سے آنا ہے، ورنہ آپ کتنے بڑے مجاہد ہو، آپ کتنے بڑے مومن ہو، یہاں تک کہ رسول اکرم جنازے میں شریک ہے سعد بن معاذ کے، کتنے بڑے مومن ہیں، اب یعنی پیر میں نالین نہیں ہے، کندھے پہ آبا کبا نہیں ہے، سعد کا انتقال ہو گیا ہے اور بڑھ بڑھ کر کاندھا دے رہے ہیں، باقاعدہ کبھی دائیں طرف آتے ہیں کبھی بائیں طرف آتے ہیں، قبر میں سعد کے اترے ہیں۔ عزیزان کرام، کون اتر رہا ہے؟ خاتم المرسلین اترے، لیکن جب قبر سے باہر نکلے سعد کی والدہ نے کہا کہ خود اے سعد تم کو بہشت مبارک ہو، یعنی 70,000 فرشتے سعد کے ساتھ میں ہیں جنازے کے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے یا اس سے بھی زیادہ فرشتے جنازے میں شریک ہیں سعد بن معاذ کے۔ اتنے برگزیدہ صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے مجری باعمل صحابی ہیں کہ رسول ننگے پیر اتر رہے ہیں قبر میں اور ابا بھی نہیں ہے اور کاندھا بھی رسول اکرم دے رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا آپ رسول اکرم کاندھا اس طریقے سے دے رہے تھے؟ کہا اصل میں میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، یعنی جبرائیل بھی کاندھا دے رہے تھے۔ کہا جیسے ہی دفن ہو گئے والدہ نے کہا اے سعد تم کو بہشت مبارک ہو۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا اے سعد کی والدہ، اے سعد کی ماں، تم نے یہ کیسے کہہ دیا بہشت مبارک ہو؟ ارے سعد ابھی تو فشار قبر میں مبتلا ہے، سعد ابھی فشار قبر میں مبتلا ہے۔ کہا یہ کیسا مسئلہ ہے؟ کسی نے کہا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اتنے مومن، اتنے باعمل، اتنے نمازی، اتنے پکے روزے دار، لیکن یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا سعد بالکل باہر صحیح تھے لیکن جب گھر میں جاتے تھے تو ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے غور کیا سب کچھ ہے، اگر بیوی کو چھیڑو گے تو خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں، یہ کنفرم سمجھ لیجیے۔ اگر بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے آپ نے اگر گھمنڈ دکھایا، آپ نے حاکمیت دکھائی تو سعد سے بڑے آپ نہیں، اتنے بڑے صحابی آپ نہیں ہیں۔ تو زوجہ کا کردار دیکھیے، جہاں ایک طرفہ معاملہ یہ ہے تو وہاں سے بھی حکم دیا گیا ہے اطاعت کا۔ شوہر اگر ایک گلاس پانی پلاتی ہے تو جنت ملتی ہے، ایک گلاس پانی پلاتی ہے تو کہتے ہیں رات بھر روزے رکھنے، رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں، میں اس کو چھوٹا ہوا تو زیادہ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمیں دیکھنا ہے زن و شوہر کو کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کربلا میں آ کر دیکھیے۔ آپ کے سامنے پرسوں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ کس طریقے سے اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ آپ سوچئے کس طریقے سے جناب وہب سے زوجہ وہب محبت کرتی تھی۔ جب دیکھا کہ وہب زمین پہ گر گئے تو ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر باہر چلی آئی۔ آج ایک زوجہ کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسے بڑے صحابی کی زوجہ کی بات ہے کہ اتنی مشتاق، یعنی کتنی محبت کرتی ہے امام حسین سے، اپنے آقا سے، اپنے آقا کو کتنا چاہتی ہے
کہ ہمیں وقت اپنے آقا کی طرف متوجہ ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ حسین اتنا مظلوم نام ہے کہ باقاعدہ روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے، من بکا و تباکا علی الحسین فوجبت لہ الجنہ، ارے جو حسین پہ روئے یا رونے جیسا منہ بنائے، اے عزیزو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، بہت سی روایتیں ہیں، آپ کا ایک قطرہ آنسو اگر امام حسین کے غم میں نکلتا ہے، اگر وہ جہنم میں گر جائے تو جہنم کی آگ بھی خاموش ہو سکتی ہے۔ اے عزیزو، آپ نے زوجہ کا کردار بیان کرنا ہے، اور کربلا کی آج 4 تاریخ ہو گئی ہے، عموماً جو ہے مسائل پڑھے جاتے ہیں، ارے جناب حبیب ابن مظاہر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ حبیب کون ہے؟ ارے حسین کے بچپنے کے دوست ہیں، اتنی محبت کرنے والے تھے، باقاعدہ رسول اکرم حبیب سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور کہیں اگر راستے میں مل جاتے تھے اپنی آغوش میں بیٹھاتے تھے اور انہیں پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ارے آپ اس بچے سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا، کہا تم دیکھتے نہیں ہو، ارے یہ میرے حسین کے پیچھے جب چلتا ہے تو حسین کی قدموں کی خاک اپنے سر پہ ڈالتا جاتا ہے، ارے یہ حسین سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے ارے رسول اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں عزیزو، مجھے پورے بچپنے کا واقعہ نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں عزیزو، جب یہ کربلا کی 4 تاریخ ہو گئی، ارے 7 محرم آ گئی، اس طریقے سے کبھی کولی کا لشکر آ رہا ہے، کبھی کسی دشمن کا لشکر آ رہا ہے، کبھی عمر سعد کے حکم پر کوئی لشکر آ رہا ہے۔ اے عزیزو، جب یہ لشکر آتے تھے، ارے یہ نکارے بجاتے ہوئے آتے تھے، جب یہ نکارے بجاتے تھے، ارے حسین کے خیمے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ گھبرا جاتے تھے اور گریا کرنے لگتے تھے، اور جناب زینب ایک مرتبہ اماں فضہ سے پوچھتی تھی، اے اماں فضہ، کیا میرے بھائی کا کوئی چاہنے والا آیا ہے؟ لیکن فضہ مایوس ہو کر کہتی تھی، اے شہزادی، ارے کوئی چاہنے والا نہیں، ارے دشمن کا لشکر آیا ہے۔ ارے عزیزو، ایک مرتبہ کہتے جناب زینب نے اظہار کیا، ارے میرے بھائی کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے، یہ واحد موقع ہے، آج تک امام نے کسی کو نہیں بلایا، ارے کوئی آئے یا کوئی چلا جائے، کہ جب بہن کا اصرار پڑا، ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ بھیجا، اے عزیزو، اب یہ قاصد حبیب کے پاس پہنچا ہے، اور حبیب کی زندگی جانتے ہیں اب کیا ہے؟ حبیب ابھی کچھ دنوں پہلے ارے مسلم بن اوسجا سے ملے ہیں۔ مسلم بن اوسجا اپنے خضاب کا سامان لے کر ارے کوفہ میں جا رہے تھے، ایک مرتبہ حبیب سے ملاقات ہو گئی۔ حبیب نے کہا، اے مسلم، ارے یہ خضاب کا سامان لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ارے تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا آقا جو ہے روانہ ہو چکا ہے اور ہمیں وہاں شرکت کرنا ہے۔ ارے جیسے ہی مسلم نے سنا، ارے خضاب کے سامان کو پھینکا، کہ اب یہ داڑھی اب میرے خون سے رنگین ہوگی۔ اے عزیزو، حبیب کوئی معمولی بنیا بکال کے گھرانے کے نہیں تھے، حبیب قافلے کے سردار تھے، حبیب قبیلے کے سردار تھے۔ باقاعدہ حبیب کو پتا تھا کہ اگر میں اپنے گھر میں رہوں گا تو یہ فوج مجھے آ کر پکڑ لے گی۔ اے عزیزو، حبیب نے اپنا گھر ارے بہت پہلے ہی چھوڑ دیا اور کوفے کے خرابے میں جا کر زندگی گزارتے تھے، اور ساتھ میں یہ زوجہ بھی ہے، لیکن زوجہ نے کوئی شکایت نہیں کی کہ آپ نے اتنا اچھا گھر چھوڑ دیا اور خرابے میں آ کر رہ رہے ہو۔ لیکن اے عزیزو، حبیب کو پتا تھا کہ اگر میں اپنے گھر میں رہ گیا تو مجھے فوج دستگیر کر لے گی، لیکن کہتے ہیں کہ خرابے میں یہ میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے، اور جیسی لقمہ حبیب کے ہاتھ میں تھا ارے منہ کی طرف لے جانا چاہتے تھے، ارے دروازے پہ دستک ہوئی، کانا ولید الحسین، ارے جیسے ہی آقا کا نام سنا، ارے لقمہ زمین پر چلا آیا، ارے دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے، ارے جیسے ہی قاصد کو دیکھا، ارے پیروں کو چوما اور لفافے کو لیا، اپنے ماتھے سے لگایا۔ اب حبیب نے جب وہ خط پڑھا، ارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے عزیزو، ارے کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا یہ ہوا تھا، اے میرے حبیب، اے میرے دوست،
ارے تمہارا آقا نرگے آدھا میں گرا ہوا ہے اور اپنے اہل عیال کے ساتھ میں ہے کہ جیسے ہی اس خط کو پڑھا ارے آنسو زاروں کا تار بہنے لگے. ارے بیوی سامنے چلے آئی. یہ بہادر زوجہ ہے, یہ پاک معظمہ ہے, یہ حسین کو چاہنے والی بیوی ہے. یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو منع کر دے گی. ایک مرتبہ حبیب نے ارے امتحان لینا چاہا اور امتحان لیتے ہوئے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں چلے جانا, لیکن اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا. ارے ایک مرتبہ زوج حبیب نے دیکھا کہ حبیب کا جو ہے حبیب کا ارادہ بدل رہا ہے. ایک مرتبہ جو علماء پڑھتے ہیں کہ اپنی چوڑیوں کو اتارا, اپنے کنگن کو اتارا, کہ اے حبیب ارے یہ چوڑیاں تم پہن لو, یہ کنگن تم پہن لو. اگر تم میری آقا کی مدد کے لیے نہیں جاتے تو میں اپنی آقا کی مدد کے لیے جاؤں گی. اے عزیزو مسائل کو ختم کرتا ہوں. حبیب جب نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد ایک مخصوص جگہ پہنچے, غلام کو دیکھا. غلام سواری لے کر کھڑا ہوا ہے اور سواری کے کان میں کہہ رہا ہے اے میرے آقا کی سواری, اگر میرا آقا آنے میں دیر کرتا ہے تو میں اپنے آقا حسین کے لیے ارے میں تیری پشت پر سوار ہو کر کربلا چلا جاؤں گا. ارے جیسے ہی حبیب نے غلام کو دیکھا ارے ایک مرتبہ تڑپ گئے اور جملہ فرمایا اے میرے آقا ارے یہ کیسا دور آ گیا ہے. ارے غلاموں کے غلام آپ پہ جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. اے عزیزو کہتے ہیں سال محرم کو ایسی ایام میں حبیب جیسے ہی کربلا پہنچے, ارے جیسے کربلا پہنچنے والے تھے جناب عباس اور جناب علی اکبر استقبال کے لیے پہنچے, اور جیسے استقبال کے لیے پہنچے ارے فضا در خیمہ پہ کھڑی ہوئی تھی. جیسے ہی حبیب کو حسین نے دیکھا ارے کلیجے سے لگایا. ارے دوڑ کر فضا نے کہا اے شہزادی ارے حسین کا چاہنے والا آ گیا ہے, حسین کا دوست آ گیا ہے. جیسے ہی جناب زینب نے سنا اے عزیزو حبیب آ گئے ہیں, ارے فضا سے کہا ارے میرا سلام ذرا حبیب کو پہنچا دو. ارے جیسے ہی فضا نے سلام پہنچایا اے عزیزو ارے حبیب نے امامہ پھینکا اور یہ مرثیہ پڑا. ارے کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلاموں کے اوپر ارے شہزادیاں سلام بھیج رہی ہیں. ہاں عزیزو عشر عاشور کا ہنگام ہوا, مارکہ کارزار گرم ہوا, امام نماز پڑھ رہے ہیں, صحیح تیروں سے روک رہے ہیں, حبیب قتال کر رہے ہیں اور جنگ کرتے جاتے ہیں, جنگ کرتے جاتے ہیں. اے عزیزو 35 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا. ارے 70 سال کا سن ہے, کوئی جوان آدمی نہیں ہے, کوئی جوان شخص نہیں ہے. ارے یہ بوڑھا شخص ہے, لیکن ہمت دیکھیے, حسین سے محبت دیکھیے. ارے 35 کو واصل نار کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں جب دشمن نے دیکھا کہ ہم اکیلے ان سے نہیں جیت پائیں گے, ارے ایک مرتبہ کچھ لوگ مل کر حملہ کرتے ہیں اور حبیب ارے گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں, اور جب زمین پر آئے اب جو سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ارے جیسے ہی حبیب کی آواز سنی ارے حسین دوڑتے ہوئے حبیب کے پاس پہنچے اور حبیب کے پاس ارے رقم حیات باقی تھی کہ اپنے آغوش میں سر کو رکھا اور حبیب سے باتیں کرتے رہے. حبیب باتیں تو کر رہے ہیں لیکن اشارہ بھی کچھ کرتے جاتے ہیں, ارے میرے بعد میرے آقا کا خیال رکھنا. ارے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے حبیب آج آپ کا سر اپنے آقا کی آغوش میں ہے. ارے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ارے آپ کا آقا جب مارکے کے لیے آئے گا, ارے جنگ کے لیے آئے گا, ارے کوئی لمبے نیزے سے وار کر رہا ہوگا, ارے کوئی تلوار چلا رہا ہوگا, ارے کوئی پتھر مار رہا ہوگا. ارے حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئیں گے ارے کوئی نہ ہوگا جو حسین کے سر کو اپنی آغوش میں رکھے گا. اجرکم اللہ. اے عزیزو مجھے معاف فرمائیے گا, یہ حبیب بہت بڑی شخصیت ہے. اے عزیزو کہتے عشر عاشور ختم ہو گئی, عاشورہ ختم ہو گئی اور حبیب کے سر کو نیزے پہ ٹانگ دیا گیا, نیزے پہ لگا کر لے جایا گیا. اور کہتے ہیں کوفے میں حبیب کے سر کو لے کر گھوم رہے تھے, اور جیسے ہی گھوم رہے تھے
کہتے ہیں حبیب کا ایک بچہ تھا جو ابھی جوانی کے عالم میں تھا، ایک مرتبہ جب اسے معلوم ہوا کہ ارے میرے بابا کے سر کو قتل کرنے والا، ارے قاتل میرے بابا کے سر کے ساتھ میں گھوم رہا ہے، اے عزیزو بنی اسد کے قبیلے کا بچہ تھا، جیسے ہی اسے معلوم ہوا بہت گریہ کریں گے کہ دیکھیے کتنے بہادر خاندان کا بیٹا ہے، جب اسے معلوم ہو گیا کہ قاتل فلاں شخص ہے، ایک مرتبہ تلوار نکالتا ہے، اے عزیزو تلوار نکال کر جو قاتل حبیب ہے اسے واصل جہنم کرتا ہے، اور جہنم واصل کرنے کے بعد جب یہ پلٹتا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے قاسم، ارے تم نے اپنی جوانی میں اپنے بابا کے قاتل سے بدلہ لے لیا، ارے اسی کچھ دور پر سید سجاد کھڑے ہیں، ارے بابا کے سر کو دیکھتے ہوں گے، اے بابا، ارے کوفہ تو بنی اسد والوں کا ہے، قاسم نے تو بدلہ لے لیا، اے بابا یہ میرا بدلہ کب پورا ہوگا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بارگاہ اس مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرما، بالا جہاں جہاں شان حیدر قرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعلیم فرما، اور ہم کو ان کو غلاموں میں شمار فرما، ماتم حسین۔